علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، ہم ان کی محبت میں جی جان لٹا دیں گے، ہم عظمت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، مشرق کا سرا لے کر مغرب سے ملا دیں گے۔ گرامی قدر، آج کی اس بزمزی وقار کو فکر و نظر اور فہم و فراست کے جن پھولوں سے معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اگر اسے عنوان کے سانچے میں ڈالوں تو میری تقریر کا عنوان بنتا ہے سیرت صحابہ۔ حضرات، جب میں نے اپنے عنوان کے پیش نظر تلاش مواد میں سیرت صحابہ پر نظر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک پھول کی تلاش میں ایسے گلستان میں پہنچ گیا ہوں جس کے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے۔ جب بھی میں کسی پھول کا انتخاب کرتا تو دوسرے پھول کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی۔ بالآخر گلشن صحابہ کے تمام پھولوں کو ایک گلدستے کی صورت میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، آج سے 14 صدیاں قبل جب میں اسلام کے دور اوائل کو نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستاں آتی چلی جاتی ہے، کہیں مال و دولت کی قربانی تو کہیں جسم و جان کو راہ حق میں بے تابی سے لٹانے کا نظارہ، تو کہیں عزیز و اقارب کی جدائیاں برداشت کر کے پیمبر اسلام کا دست و بازو بننے کی جھلک، تو کہیں باپ کا بیٹے کے مد مقابل ہونے کی تصویر۔ ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ قربانیوں کی نئی داستان میرے چشم تصور کو ورطۂ حیرت میں ڈالتے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کتنی عظیم قربانیاں دینے والی شخصیات کون تھی؟ یہ وہ ہیں جن کے ایمان کا ذکر قرآن میں آئے تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی خوشنودی رحمان کا ذکر قرآن میں آئے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کفر سے نفرت کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے رکوع و سجود کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام وہ رجال کار تھے جن کے سینوں میں علوم نبوت کا نور چمکتا تھا، جن کے دلوں میں حالات کو بدلنے کا حوصلہ مزدم تھا، جن کے قدموں میں فاتحین کا اعتماد تھا، جن کی رگوں میں غیرت ایمانی کا خون گردش کرتا تھا۔ ارے صحابہ کرام تو گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے والے تھے، دفاع اسلام کے لیے اپنی گلوں کو پھانسی کے پندوں میں جھوم کر ڈالنے والے تھے اور رب واحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے، اور میرے حضور کے ایک انگلی کے اشارے پر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدانوں میں کود جانے والے تھے۔ ارے صحابہ تو وہ تھے جن کی شکل میں روح الامین زمین پر اترے، ارے صحابہ تو وہ تھے جن کی میت کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے اترے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، 70,000 فرشتوں کا میت سعد کو کندھا دینا صحابہ کی عظمت، روح الامین کا وہی لے کر آنا صحابہ کی عظمت، صدیق کو صداقت ملنا صحابہ کی عظمت، عمر کو عدالت ملنا صحابہ کی عظمت، علی کو شجاعت ملنا صحابہ کی عظمت، عثمان کو سخاوت ملنا صحابہ کی عظمت، معاذ کو امامت ملنا صحابہ کی عظمت، ابی بن کعب کو قرات ملنا صحابہ کی عظمت، جناب امیر معاویہ کا کاتب قرہ ہونا صحابہ کی عظمت، جناب حسن کو قیادت ملنا صحابہ کی عظمت، جناب حسین کو شہادت ملنا صحابہ کی عظمت، نواسان محمد کا شباب جنت کا سردار ہونا صحابہ کی عظمت۔ ارے عظمت صحابہ کے کیا کہنے، وہ تو ایسے نفوس عظیمہ تھے جو اسلام کے بقا و دوام کے لیے سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں کھڑکی تو مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہاؤ سے جواب دیا،
آندیاں چلی تو ان سے کہا اپنا رستہ بدل لو، اور اس شان سے دنیا کو خدا حافظ کہا کہ آسمان بھی لرزنے لگا۔ لیکن بات آج طریق دل احسان فراموشی کی گٹیا تاریخ رقم کرتے ہوئے صحابہ کے کردار کی اجلی چادر کو اپنے خبز باطن سے داغدار کرنے کو مقصد حیات بنایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب وقت ہے میدان عمل میں اترنے کا، گستاخان صحابہ کو للکارنے کا۔ جس میدان میں للکارو گے اہل حدیث کا بچہ تمہارے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ کتابت کے میدان میں للکارو گے تو شعلہ اگلتی زبانوں سے صحابہ کا دفاع کریں گے۔ اگر تحریر و کتابت کے میدان میں للکارو گے تو سیاہی سے نہیں بلکہ خون کی روشنائی سے صحابہ کا دفاع کریں گے، لیکن کسی مفاد پرست کو، کسی بدبخت کو صحابہ کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ آج ہر بچے پر، ہر نوجوان پر، ہر بوڑھے پر صحابہ کا دفاع ضروری ہے۔ اگر کوئی ادیب ہے تو اپنے قلم و کرداس کو، سیاہی کو گستاخان صحابہ کے منہوں پر گرا دے۔ آج ہر مرد مجاہد کو یہ عہد واثق اور عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہم وراثت میں چھوڑ جائیں گے صحابہ کی غلامی۔ ہماری نسلیں بھی پکارے کہ ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ وما توفیق الا باللہ۔